ایک حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں وقف کی اتنی ساری املاک، وقف کی اتنی بے شمار جائیدادیں ہیں کہ اگر اب تک ان وقف کی املاک کا، وقف کی ان ساری جائیدادوں کا صحیح استعمال کیا گیا ہوتا اور اس کا فائدہ اگر امت مسلمہ کو پہنچایا گیا ہوتا تو پھر آج امت مسلمہ کے کئی سارے مسائل، جیسا کہ تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، اقتصادی مسائل، سماجی مسائل وغیرہ بے شمار طرح طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل ہو جاتا۔ اتنی ساری وقف کی املاک ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال کر لیا گیا ہوتا تو مسلمان آج جو پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں، پستی اور تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، آج انہیں اس پسماندگی اور اس پستی اور اس تنزلی اور اس زوال کا منہ ہرگز نہیں دیکھنا پڑتا۔ اور اگر دیر آیت درست آیت کے تحت آج بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری اور پوری امانت داری کے ساتھ وقف کے جو ادارے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں، وہ وقف کے ادارے پوری سچائی کے ساتھ اگر وقف کی املاک اور وقف کی جائیدادوں کا فائدہ آج بھی اگر مسلمانوں کو پہنچانا شروع کر دیں تو پھر آج بھی مسلمانوں کے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور مسلمان آج جو پسماندگی کی ذلت میں مبتلا ہیں اس ذلت سے بآسانی باہر نکل آ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جب سے مسلمان آباد ہیں، تب سے ہی یہاں پر وقف کا چلن موجود ہے۔ وقف کا مقصد کیا ہے؟ پسماندہ اور ضرورت مند مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، بے روزگاروں، بے گھروں، یتیموں، بیواؤں، ناداروں، محتاجوں، فقیروں اور مسکینوں وغیرہ کہ جو طرح طرح کے طبقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جو واقعی میں محتاج ہوتے ہیں، واقعی میں جو حاجت مند ہوتے ہیں، ان کے نفع کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور انہیں کئی طرح کے نقصانات سے بچانا، یہ در حقیقت وقف کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، افسوس اس بات کا ہے وقف کی املاک کی حفاظت کی ذمہ داری جن اداروں پر تھی، جن لوگوں پر تھی، آج وہی وقف کی املاک اور جائیدادوں کے لٹیرے بھی بن چکے ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے وقف کی جائیدادوں کو وقف کے محافظوں نے لوٹا، ایسا لوٹا، اتنا لوٹا کہ آج وقف کے جو فائدے مسلمانوں کو ہونے چاہیے تھے، وقف کی جائیدادوں سے جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہونے چاہیے تھے، آج نہ کے برابر ہو چکے ہیں۔ وقتاً فوقتاً صرف حکومتیں ہی نہیں بلکہ حکومتوں کی کٹ پتلی بن کر کام کرنے والے ملک میں جو مختلف وقف کے ادارے ہیں، انہوں نے بھی آئے دن وقتاً فوقتاً اوقاف میں اور اوقاف کی جائیدادوں اور املاک میں اپنی ایسی منمانی کی اور آج بھی کر رہے ہیں کہ جس کا خمیازہ آج امت مسلمہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وقف کی حفاظت کرنا جن وقف کے اداروں کی ذمہ داری تھی، جن رہنماؤں اور قائدوں کی ذمہ داری تھی، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کرنا اور اس کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچانا جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے وقف کی حفاظت کے لیے، وقف کی جو جائیدادیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کی جانب سے آج تک کوئی ٹھوس اور کارآمد قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ان کی جانب سے اوقاف کی حفاظت کے لیے کوئی ٹھوس اور مضبوط قدم اور کارآمد قدم نہ اٹھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اوقاف یعنی وقف کی بے شمار املاک پر غیر تو غیر خود ہماری قوم کے کئی سارے دبنگوں نے، کئی سارے رہنماؤں نے، کئی سارے قوم کے پیشواؤں نے، کئی سارے مالداروں نے، سرمایہ داروں نے اور کئی سارے اثر و رسوخ رکھنے والوں نے وقف کی جائیدادوں کو اپنے باپ دادا کی جائیداد سمجھ کر اس پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اور یہ قبضے آج کل نہیں ہو رہے ہیں، یہ زمانے دراز سے ہو رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی نگرانی میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دن کے اجالے میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ وقف کے جو ادارے ہیں، وقف کے اداروں میں کام کرنے والے جو اہلکار ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ محافظ کہلانے والے، یہ امانت دار کہلانے والے، یہ امین کہلانے والے آج خاموش تماشائی بن کر امت مسلمہ کی ترقی، امت مسلمہ کی تعمیر کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔